السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ الانعام کلاس میٹرک کی ہماری جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ یہودی پہلے اس سے پچھلے آیتوں میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریفی قسم کی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہوں، اور میرا نہ کوئی بیٹا ہے۔ جب میری کوئی بیوی نہیں تو بیٹا میرا کہاں سے ہوگا؟ جیسے کہ آپ لوگوں کا من گھڑت عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سارا کچھ۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں ساری باتیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں، وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ ہماری نگاہ، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت، نہ ہم اس کے کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو، ہر ایک جو جس جگہ پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ علم میں ہے کہ وہ بندہ اس وقت اب کیا کر رہا ہے، اس وقت کیا نہیں کر رہا۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ جو تفسیر میں نے بتائی گئی ہے، یہ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ کتاب وہاں سے ذکر کی ہے، وہاں سے میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنے ہی بھلا کرے گا، جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنے ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دو راستے بتا دیے، ایک سیدھا راستہ، ایک غلط راستہ۔ سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو جنت پالو گے، اگر دوسرے راستے پہ جاؤ گے تو جہنم ہی آپ کا مقدر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھول کر جاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آنکھیں کھول کر چلا کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، اس کو منتخب کرو، نہ کہ دوسرے راستے کو منتخب کرو۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ کو کسی کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ یہ شخص کیوں کافر مرا، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام کے ذمے یہ تھا کہ یار سارے مسلمان سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، تو نبی علیہ السلام کو یہ فکر تھی، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے پہنچانا، آگے ہدایت دینا یا نہ دینا وہ میرا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں تاکہ انہیں لوگوں تک پہنچا دو، تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ تم نے سیکھا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، ایک تو نبی علیہ السلام کی توہین بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام تو امی ہے، یعنی کچھ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کہا کرتے کہ یہ کسی لوہار سے نعوذ باللہ سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں یہ قرآن کی درس دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں طرح کی یہ باتیں گھڑا کرتے تھے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکارا کر دیں گے۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔
یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، ان سے علیحدگی کا بالکل علیحدگی کا اعلان کر دو کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کے سب امتی کو، سب کے سب جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو ایک ہی دین پہ چلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں نے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، یہاں پہ یہ لوگ رہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، پھر کل قیامت کے دن جب ان کے خلاف جب بات ہوگی تب انہیں اس وقت احساس ہوگا کہ یار ہمیں تو بتانے کے لیے وقت کے نبی بھی آئے تھے، ہمیں سب کچھ بتا کے گئے، لیکن ہم نے ان کی نبی کی بات کو نہیں مانا، آج ہمارا ٹھکانہ یہی ہے۔ یعنی ان کو اس وقت حسرت کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر چاہے یہ جو بھی کچھ کریں کرتے رہیں، ان کے پاس حق بات بھی پہنچے گی، غلط بات بھی پہنچے گی، اب ان کا کام ہے کہ یہ کون سی بات کو لیتے ہیں۔ جو حق کی بات کو لے گا ظاہر بات ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، لیکن جو غلط بات کو لے گا اس کے لیے پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا، نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں۔ آپ کا فرض کیا ہے؟ لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، قرآن پہنچانا، اچھی بات کو پہنچانا۔ وہ نبی علیہ السلام تو آلریڈی کرتے رہیں، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ آپ کی ذمہ یہی ہے، آپ کی ذمہ یہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کافر کیوں جہنم میں گیا۔ اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ جب اگر ہم ان کی خداؤں کی تذلیل کریں گے، ان کی انسلٹ کریں گے، تو ظاہر بات ہے وہ ریٹرن میں ہمارے خدا کو بھی جہالت میں آ کر غلط باتیں کرتے رہیں گے۔ اس دنیا میں تو ہم نے اس طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر چاہے وہ جو بھی عمل کریں، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ نعوذ باللہ خدا کی گستاخی کریں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے کہ میں نے نعوذ باللہ کچھ بہت ہی اچھا کام کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا کی حالت میں چھوڑو، جب کل قیامت کے دن جب یہ میرے پاس حاضر ہوگا تب اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر ہم ان سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ کیا کچھ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب معجزہ آ گئی تو یہ یقین ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ اگر وہ معجزہ بھی آ گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کافر اتنے اپنے آپ میں گھمنڈی ہیں کہ اگر ان کے مطلوبہ معجزہ بھی اگر ان کے پاس آ جائیں، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام سے بھی یہ کہتے رہے کہ اگر آپ اگر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے، پھر بھی نبی علیہ السلام کے کہنے پر 2 ٹکڑے کر بھی دیا پھر بھی نہیں مانے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا مطلوبہ جو ان کے ذہن میں ہے یا ان کے دلوں میں جو بھی بات ہے اگر وہ کہہ بھی دیں اور ہم پورا بھی کر دیں تب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائیں، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو کسی، جیسے میں نے پچھلے آیت میں آپ کو بتا دی ہے کہ کسی لوہار سے سیکھ کر آتے ہیں، نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں اس قرآن کے خلاف کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، اب یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 19 نمبر رکوع تک ہمارا ہو گیا سورۃ الانعام، اور کل سے ہمارا انشاءاللہ 8واں سپارہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس سورت کا بعض حصہ 7ویں سپارے میں ہے،
بعض حصہ اس کا 8ویں سپارے میں ہے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری سنا کریں، پوری دیکھا کریں۔ جو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے آپ بتا سکتے ہیں مجھے کمنٹس میں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔